بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے اس پانی پر غور کیا جسے تم پیتے ہو؟ اسے بادلوں پہ سے تم نے برسائے، اس کے برسانے والے ہم ہیں۔ پانی خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے ایک ایک قطرے کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہم بغیر کھائے پیے چند روز تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ انسان پانی کا محتاج ہے، ہر چیز سے زیادہ پانی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی رحمت ہر جگہ کثرت سے انسان کے لیے مہیا کر دیا۔ سمندر، دریا، تالاب جا بجا پانی سے بھرے ہوئے، انتہا یہ کہ انسان کے قدموں کے نیچے بھی پانی ہے، جہاں بھی زمین کھودتا ہے وہاں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے۔ دیکھا آپ نے پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ خدا کی اس نعمت کا بہترین شکر ہے کہ جب ہم کسی پیاسے کو دیکھیں تو فوراً اسے سیراب کریں۔ پیاسے کو پانی پلانے کا دین اسلام میں بڑا ثواب ہے، یہاں تک کہ اگر وضو کے لیے پانی رکھا اور کوئی جانور پیاسا مر رہا ہو تو وہ پانی سے پلا دو، وضو کی جگہ تیمم کرو۔ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو کسی پیاسے کو پانی پلانے سے انکار کرے یا کسی جاندار پہ پانی بند کرے۔ منقول ہے کہ جب آپ امام مظلوم کربلا مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو منزل بہ منزل قیام کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جب منزل منرول پہ شرف پہ پہنچے تو دیکھا کوفے کی جانب سے حور 1000 سواروں کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ حسب قریب جب مولا ان کے پاس پہنچے، وہ لشکر قریب آیا تو پیاسوں سے ان کے جانوروں کا برا حال تھا، پیاس سے، اور انسانوں کے جو لشکر کے سپاہی تھے سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی، قریب تھا کہ غش کھا کے گر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام نے تباہ حال دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو فرمایا سب کو پانی پلاؤ۔ چنانچہ ایک امام حکم با امام تمام لوگ پانی پلانے میں مصروف ہوئے۔ جناب حور کا یہ رحم و کرم دیکھ کر یہ امام حسین علیہ السلام کا دیکھ رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام حور کے لیے ایک مشکیزے میں سے تمام پیاسوں کو پانی پلانے لگے۔ ہر ایک کو اتنا پلایا کہ ان کی تشنگی بالکل فرو ہو گئی اور ان کے ہوش و حواس ٹھکانے آ گئے۔ جب سب سیراب ہو گئے تو پھر انہیں ان کے تمام گھوڑوں کو سیراب کیا۔ امام علیہ السلام کا یہ احسان فوج یزید کو کربلا میں یاد رکھنا چاہیے تھا، مگر رہا ان ظالموں نے چند دن کے بعد اس کو بھلا دیا۔ حضرت حور کے کسی ساتھی نے ساقی و کوثر کے فرزند کی اس درد دلی کا کوئی بدلہ نہ دیا۔ ایک روایت ہے کہ جب امام حسین مظلوم کربلا کی زمین پہ پہنچے تو یک گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ ہر چند کے اپنے مہمیز کو گھوڑا کیا، مگر گھوڑے نے آگے قدم نہ بڑھایا۔ جنبش جو کی نہ پائی امام حسین نے، ایک مشک خاک وہاں سے اٹھائی امام نے، خود سونگی اور بہن کو سنگائی امام نے، زینب کی تب سنی یہ دہائی امام نے، پھینکو یہ خاک جان میری نکل جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے۔ الغرض امام حسین مظلوم کربلا نے تمام ساتھیوں کو یہاں اترنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے زمیندار کو بلایا اور زمین کربلا کو خرید کے فرمائے شرط پہ خریدا، اور اسی وقت اس کو ہبہ کر دیے، شرط پہ کہ تمام زائرین جو میری قبور کی زیارت کو آئیں گے ان کو 3 دن کا مہمان رکھنا۔ منقول ہے کہ جب حضرت امام علیہ السلام کے خیمے دریا پہ نصب ہوئے تو فوج یزید نے مزاحمت کی اور کہا کہ ذات کا حکم ہے کہ نہر کے کنارے حسین ابن علی کا کوئی خیمہ نہ رہنے دیا جائے، لہٰذا بہت جلد اپنے خیمے یہاں سے ہٹا کر ریتی پہ نصب کیے۔ ابھی خیام حسینی پوری طرح نصب نہ ہونے پائے تھے، کوفہ شام کی فوجیں میدان کربلا میں آنا شروع ہو گئیں اور شور و غل سے کربلا کی فضا گونجنے لگی۔ پسرے ساتھ نے وہاں پہنچتے سب سے پہلے اپنے فوج حسینی کے متعلق سوال کیا۔ بولا شقی کہ کتنی ہے فوج شہ امم، سنتے تھے وہاں سپاہ حسینی کی دھوم ہے۔ اس نے کہا حسین کے یاور بہت ہے کم، فاقوں کے مارے دم میں کسی کے نہیں ہے دم۔ اسوار ہیں قلیل، پیادے بھی ہیں تھوڑے، کل 17 اونٹ ہیں اور 20 ہیں گھوڑے۔ آہا کربلا کی سخت گرمی، جلتی ریت، پانی کا قحط، روز بروز حالت تباہ ہوتی جا رہی تھی، پیاس کا حال تھا، بار بار خیام حسینی سے التش کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، بالخصوص
شب عاشور بچوں کی حال بہت ہی غیر تھا. 7 محرم سے ان پہ پانی بند کر دیا گیا تھا. ان کی ننھی ننھی جانیں لبوں پہ آ گئی تھی. ایک ایک قطرے کو ان کے معصوموں کی نگاہیں ڈھونڈ رہی تھی. تمام رات خالی کوزے ہاتھوں میں لیے اللہ تش کی صدائیں بلند کر رہے تھے. ان کی فریاد سن کے انصار حسینی کے کلیجے ٹکڑے ہو رہے تھے. پسر سعد کے لشکر میں کون تھا ایسا تھا جس کے دل پہ سوختہ بچوں کی فریاد کا اثر ہوتا، سوائے حور کے جو یزید کے لشکر کا کرنل تھا. وہ ان صداؤں سے اپنے خیموں میں سن کے تڑپ رہا تھا. کف افسوس مل مل کے کہہ رہا تھا، ہائے رسول خدا کے فرزند، رسول خدا پہ اس قدر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا ہے. کاش میں کربلا میں فرزند رسول کو گھیر کے کربلا نہ لاتا، نہ آج اس بے کسوں پہ ظلم ہوتا، نہ یہ پہاڑ ٹوٹتے. تمام رات جناب حور نے بڑی پریشانی میں گزاری. کبھی اٹھا کبھی بیٹھا، کبھی ٹہلا وہ جری. گرماہیں کبھی کہیں، کبھی سرداہ بری. قلب میں بہتی تھی سورش، کبھی درد جگری. سخن یاس کبھی لب پہ، کبھی نوحہ گری. آل احمد کی بکا سن کے تڑپ جاتا تھا. دم بدم خیمے سے گھبرا کے نکل جاتا تھا. غلام نے جب یہ حال دیکھا تو حور کے بھائی کے پاس جا کے کہا، جا کے اپنے بھائی کی حالت دیکھی. دوڑ کے خیمے میں آیا. حور سر جھکائے زمین پہ بیٹھے تھے. چہرے کا رنگ فخ تھا. انتہائی صورت انتہائی ہوائیاں بکھر رہی تھی. بدن رہ رہ کے کانپ رہا تھا. پاس جا کے کہا، حور یہ تیرا کیا حال ہے؟ بہادر لڑائی میں اتنا نہیں ڈرا کرتے. تعجب ہوتا ہے ایک مختصر فوج سے تو اس قدر خائف ہے. حور نے آنکھوں میں آنسو صاف کر کے کہا، خیمے میں اس سے کچھ دیر میرے ساتھ چلو، اور لے کے خیام حسینی کی طرف بڑھے. تھوڑی فاصلے پہ تھے کہ حور نے کہا، بھائی ذرا کان لگا کے سنو. تو ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، یا لطاش لطاش لطاش. یہ تو پیاسا بچوں کے پیاسے بچوں کی آواز ہے. حور نے کہا، بس یہ ایسی چیز ہے جو میرے کلیجوں کو تباہ کر رہی ہے. آہا کربلا کو لانے والا میں ہی تھا، یزید کا حکم ماننے والا میں ہی تھا. توف ہے میری ایسی زندگی پہ لعنت ہے. اس نے پانی پینے پہ، امام مظلوم نے ہمیں پانی پلایا، اس پانی پہ آہا لعنت ہے. آخر ہم روزے حشر رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ منقول ہے کہ حضرت نے آگے بڑھ کے حور کو چھاتی سے لگایا. الغرض تمام رات عاشورے، شب عاشور خدا پرستوں نے انتہائی بے چینی میں بسر کی. جب صبح کا تارا چمکا، تاریک شب دور ہوئی، امام مظلوم نماز صبح ادا کر کے بہن کے خیمے میں تشریف لے گئے. جناب زینب مصلے پہ بیٹھی دعا کر رہی تھی. اب پنجے تن پاک کا میں دم امام حسینی کا باقی رہ گیا ہے. جناب زینب نے عرض کی، بھیا کیوں نہ روں، میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ سے. حور نے قمر بن ہاشم کو آتا دیکھا تو اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، ہاتھ جوڑ کے کہا، ابوالفضل العباس، میں گناہگار ہوں، میری خطا فرزند رسول اللہ سے معاف کروا دیجئے. حضرت عباس نے حور کو چھاتی سے لگایا، فرمایا، اے حور تم غم نہ کرنا. حضرت عباس نے حور کو چھاتی سے لگائے، حور تم غم نہ کرو، فرزند رسول اللہ خدا ایسے نہیں کہ تمہیں معاف نہ کریں. جناب حور جناب امام مظلوم کے قریب پہنچے. امام مظلوم نے حور کو چھاتی سے لگائے. حور نے فطر مسرت سے امام مظلوم کے قدم چوم لیے اور عرض کی، مولا انہی قدموں کے وسیلے سے اس گناہگار کو نجات مل چکی ہے. جب امام حور نے حضرت امام حسین سے حور کا اجازت قرضہ لے کے میدان میں آئے، دشمنوں سے اپنے مد مقابل طلب کیا. پسر سعد کے لشکر سے جو آتا تھا حور اسے قتل کر کے زمین پہ گرا دیتے تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں میں سے 32 آدمیوں کو داخل جہنم کیا. پسر سعد نے ہاتھ دیکھ کے کہا کہ اس شیر پر ٹوٹ پڑو. ہر طرف سے وار شروع ہو گئے، چنانچہ بہت سے بزدل ٹوٹ پڑے. قدم سے حملے حسینی لشکر ہراول پہ ہونے لگے. جب ہر طرف سے حور پہ حملے ہونے لگے تو حور گر پڑے اور یہ امام حسین کو صدا دیے. صدا سن کے امام حسین علیہ السلام حور کے قریب پہنچے. امام حسین نے فرمایا، اے حور کیا حال ہے؟ عرض کی، مولا وقت آخر ہے، بات کرنے کا یارہ نہیں ہے. کہہ کے حور کا من کا ڈل گیا اور اس کا دم سید امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں نکل گیا. کیا مومن آدمی تھے حور کہ یزید کے لشکر میں ہوتے ہوئے جب تک یزید کے لشکر میں نماز امام حسین کے لشکر میں ہی آ کے پڑتی تھی، قسمت سنور گئی اس مومن کی. حور جری کی قسمت سنور گئی. حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر
میں ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، نانی سے کہا مرتی ہوں دوری ہے پدر میں، عاشور کی بیت نہ ہوگی میرے گھر میں، کیا جانتی تھی ایسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، کیوں نانی رجب تھا کہ سدھارے تھے سفر کو، پورے 6 مہینے ہوئے دوری ہے پدر کو، حضرت کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو، پر قبلہ و کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو، زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا، اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا، اس چاند کی رویت کا مہینہ نہیں آیا، ردا ہوئے اصغر تو پیام اجل آیا، افسوس کے جھولے میں بہن نے نہ جھلایا، بھیا کو بھی جی بھر کے نہ چھاتی سے لگایا، بچھڑے تو کبھی خواب میں بھی منہ نہ دکھایا، دل شہدی اب بھی نہ گھر میں ہوئے نانی، اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی، اصغر 6 مہینے کے سفر میں ہوئے نانی، نانی نے دلاسا دیا لے لے کے بلائیں، بڑی گئی جیتے رہے وہ چاہے جب آئیں، مرزا کوئی لکھ بھیجے تمہیں گر نہ بلائیں، یوں چلتی ہے ان روزوں میں تشریف نہ لائیں، اب لاغوں کے دھوپ میں آرام کیا ہو، اللہ کرے خیمہ ترائی میں کیا ہو، اللہ کرے خیمہ ترائی میں کیا ہو، گرمی سے کنویں خشک ہوئے جاتے ہیں جانی، پوچھے کوئی پردیسیوں سے تشنا جہانی، وہ بولی کہ ڈرتی ہوں یہ کہتے ہوئے نانی، سوکھا نہ ہو دریا کا کہیں راہ میں پانی، واقعے کو جو پوچھو تو وہ ان سے شہدی ہے، اے بابا کو میرے پیاس کی برداشت نہیں ہے، بابا پہ کٹے خیر سے یا رب یہ مہینہ، غلے سے ہر وقت پھٹا جاتا ہے سینہ، بابا سے میرے کوفیوں کے دل میں کینہ، حضرت سے لڑائی کا کہیں ہو نہ قرینہ، کوفے کی طرف سے جو ہوا آتی ہے نانی، سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، سب کنبے کے رونے کی صدا آتی ہے نانی، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں